اللہ 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 زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤہم لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عرب کے معاشرے کے اندر جو رسومات تھی ان کا ذکر کیا۔ آج ہم کہتے ہیں رسومات یہ انسان کو دین سے دور کرتی ہیں، تو اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا قرآن پاک کے اندر رسومات کی تردید آئی ہے؟ یہ آیات کریمہ ابھی آپ کے سامنے واضح ہیں۔ ان سے پہلے اللہ رب العزت نے کس طرح سخت الفاظ میں وضاحت فرمائی تھی شرک کی، اور ابھی اللہ نے رسومات کا رد فرمایا۔ یاد رکھیں رسومات کس کو کہا جاتا ہے؟ رسم ہر علاقے کی مختلف ہوگی، ہر علاقے کی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ کہ پاکستان کے اندر اگر 100 شہر ہیں تو 100 شہروں کی رسومات مختلف ہوں گی۔ دنیا میں اگر 300 سے زیادہ ملک ہیں تو ہر ملک کی رسم بھی مختلف ہوگی۔ سنت ہمیشہ ایک ہوتی ہے۔ دنیا پوری میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، جب لفظ سنت آئے گا تو آپ کو عرب کے اندر بھی مسواک کرنا سنت ملے گا، آپ کو عطر لگانا سنت ملے گا، تو افریقہ کے اندر بھی سنت کہیں گے اسے۔ اب اعتکاف آپ لوگ بیٹھے اکثر، تو یہ اعتکاف کیا ہے؟ آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ کسی علاقے کی سنت مختلف ہو اعتکاف بیٹھنے کی، کوئی 21ویں رات کو بیٹھ گیا ہو، کوئی 22ویں کو بیٹھ جائے۔ سنت ایک ہوتی ہے، رسم مختلف ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ عرب کے معاشرے کے اندر ایک رسم تھی جو مکے والوں میں، عربوں میں، کہ وہ بچوں کو قتل کرتے تھے، بچیوں کو خاص طور پہ، اور ماں کے رحم میں بچوں کو مار دیتے تھے۔ لیکن مصر والوں کی یہ رسم مختلف تھی۔ وہ لڑکیوں کو دلہن بنا کر دریائے نیل میں سال میں 1 مرتبہ ڈبوتے تھے، مار دیتے تھے، جس کی وجہ سے دریائے نیل چلتا تھا۔ اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہ دریائے نیل اگر یہاں بچیوں کو درگور نہ کیا جائے، جوان عورت کو اس میں پھینکا نہ جائے دلہن بنا کر، تو اس کو ہمارے حاجت روا، ہمارے معبود جو ان کو باطل وہ پجاری تھے جن کے، وہ نہیں چلنے دیتے۔ اور ظاہراً طور پہ دریا چلتا بھی نہیں تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب دوبارہ خشک ہو گیا تو آپ کو عمر بن عاص فاتح مصر کہنے لگے امیر المومنین آپ بتائیں ہم کیا کریں، رسم باطل چل رہی ہے کہ بچیوں کو یہاں پہ پھینکتے ہیں، اب ہم کیا کریں، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، کسی زندہ کو اس طرح مارنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، رسم شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور رسم کرنے والے رسومات کے پجاری شیطان کے پجاری ہوتے ہیں، رحمان کے بندے کبھی ایسا نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے سنت پہ پابندی کرتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، رسم کو نہیں مانتے۔ تو میرا یہ خط دریائے نیل میں پھینک دینا، خط کے الفاظ جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا اے نیل دریا تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، تو عمر اللہ کا بندہ تجھے حکم دیتا ہے چل، اور وہ دریا ایسا چلا، ابن کثیر فرماتے ہیں اس کے بعد آج تک کبھی خشک نہیں ہوا، کیونکہ اس دریا کے پیچھے شیطان جنات بیٹھے ہوتے تھے اور وہ اس کا پانی روک دیتے تھے تاکہ مخلوق کا عقیدہ خراب کریں، اور لوگ جب بچی کو پھینکتے تھے دریا میں تو پھر وہ چل پڑتا تھا، چونکہ بتوں کے نام پہ، شیطان کے نام پہ وہ ایسے قربانیاں دیتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نفی فرمائی۔ ہمارے ہاں بھی رسومات عام ہیں، شادیوں میں، جنازوں پہ، اذان میں، نماز میں، عبادات کے اندر، عمرے کے اندر، حج کے اندر، ابھی اعتکاف بیٹھے، اعتکاف ہر جگہ رسومات ہے۔ کوئی لوگ حاجی کو ڈھول پہ چھوڑنے آتے ہیں،
کوئی ڈھول بجا کر اسے ویلکم کہتے ہیں، بعض ایسے اعتکاف والوں کے لیے بھی پھول، ہار، ڈھول اور عجیب سما باندھ دیتے ہیں۔ قوالی کو لوگوں نے دین بنا لیا، قوالی سنتے ہیں، روزہ رکھ کے کہتے ہیں جی قوالی سننی چاہیے، سفر آپ کریں روزہ رکھ کے تو گاڑیوں میں قوالی لگا دیں گے، اس کو عبادت سمجھ کے سنتے ہیں۔ رسم ہمیشہ انسان عبادت سمجھ کے کرتا ہے۔ محرم آتا ہے تو رسومات شروع ہو جاتی ہیں، ربیع الاول آتا ہے تو رسومات شروع ہو جاتی ہیں۔ سال میں جب بھی عبادت کے لمحے آتے ہیں تو مسلمان سنت پہ چلنے کے بجائے کس کا پابند ہو جاتا ہے؟ رسومات کا۔ پھر ہر علاقے کی رسم مختلف ہے۔ ربیع الاول میں آپ دیکھیں پاکستان کے ہر شہر میں مختلف انداز میں رسمیں اپنائی جاتی ہیں، محرم میں مختلف انداز ہے، لیکن سنت کا ایک انداز ہے۔ سنت کبھی مختلف کبھی نہیں ہوتی، سنت مختلف۔ داڑھی رکھنا سنت ہے تو پوری دنیا میں سنت ہے، برقع پہننا سنت ہے عورتوں کے لیے تو پوری دنیا میں سنت ہے۔ آپ نماز میں جو سنتے ہیں فجر کی، آپ نے کتنی پڑھی ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ کسی علاقے والے نے 4 پڑھ لی ہوں فجر سنتے؟ کبھی آپ نے سنا؟ چونکہ سنت ہمیشہ ایک ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ بدعت اور رسم کرنے والا یہ جو ہوتا ہے اس کو اس کے اعمال شیطان خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، مشرکین کو بچیوں کو قتل کرنا بھی مزین کر کے دکھاتا تھا شیطان۔ فخر کرتے تھے، کہتے تھے ہم نے تو مار دیا 10 بچیوں کو، ہم نے 4 بچیاں ماری، آپس میں فخر کر کے بتاتے تھے۔ سعودی عرب میں وہ جگہ آج بھی ہے جبل عمر، جہاں توڑا گیا، اب ہلٹن بنا ہے ہوٹل وہاں پر، اس کے سامنے روڈ جو جا رہا ہے شارع 60 کو، وہاں ٹیکسیاں کھڑی ہوتی ہیں، گاڑی کھڑی ہوتی ہیں، پارکنگ ہے، سٹاپ ہے، تو اس کے ساتھ ہی بالکل روڈ کے بالکل ساتھ اگر اس جگہ کو توڑ دیا جاتا تو روڈ وسیع ہو جاتی۔ آپ حیرت کی بات دیکھیے، اس جگہ کو اگر توڑ دیا جاتا تو پارکنگ، سٹاپ، لوگ جو وہاں پر سارا حرم وہاں کھڑا ہوتا ہے گاڑیوں کے انتظار میں، لوگ جبل جو ہے نا ہندیہ کی طرف جانا ہے، شارع 60 کی طرف جانا ہے، شارع منصور کی طرف جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، وہیں پہ کھڑے ہوں گے، گاڑی کا انتظار کریں گے، رش پڑی ہوتی ہے۔ لیکن اس روڈ کے بالکل کنارے یہ قبرستان ہے جہاں مکہ کا مشرک بچیوں کو قتل کر کے درگور زندہ کرتا تھا، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ عرب کے لوگوں نے چاہا کہ اس قبرستان کو، چھوٹا سا جگہ ہے، ہمارے اس حال جتنی بس جگہ ہے، اس کو ختم کر دیں، روڈ وسیع کر دیں۔ لیکن ٹریکٹر بھی چلتا تھا تو بعض عینی شاہدین نے مجھے بتایا کہ ایک تو اس میں سے بھی خون کے لوتھڑے نکلتے تھے اندر سے، مٹی سے، اور بعض کا تو ان کو آوازیں آتی تھیں۔ ایسے بڑے واقعے ہیں وہاں کے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن زندہ کی جائیں گی اور وہ سوال کریں گی درگور کرنے والوں سے۔ تو یہ شیطان مزین کر کے دکھاتا تھا، کس کے لیے؟ شرکاؤہم، جن کے نام پہ قتل کرتے تھے۔ بعض لوگ بچوں کی قربانیاں دیتے تھے، ان کو ذبح کرتے تھے، لات کے لیے، منات کے لیے، اور اپنے صاحبہ کے لیے، عزا کے لیے، یہ بت تھے ان کے، جن کا سورہ نوح میں ذکر ہے۔ لیردوہم، ان کو یہ کام اس لیے کیا جاتا تھا کہ یہ شیطان کیوں کراتا تھا؟ برباد کر دے ان کو۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، ان کا دین خلط ملط ہو جائے۔ رسم جو ہے وہ دین کو خلط ملط کر دیتی ہے۔ جیسے آپ پانی ملا دیں دودھ میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے کہ آپ دودھ کیا ہے پانی کیا ہے الگ کر سکتے ہیں۔ جب آپ رسم دین میں لے آئیں گے تو پھر آپ کا دین ایسے خلط ملط ہو جائے گا کہ آپ فرق نہیں کر سکیں گے، اگلی نسل فرق نہیں کر سکے گی کہ سنت کیا ہے، رسم کیا ہے، پھر وہ دین سمجھ کے کرے گی۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، کیا بدعت رسم کرنے والا، بدعت رسم ایک ہی ہے جی،
بدعات کرنے والا توبہ کی توفیق ملتی ہے اس کو؟ امام صاحب نے فرمایا کہ بدعت کرنے والا، رسموں کا پجاری، اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ شرابی کو توبہ کی توفیق مل جائے گی، ڈاکو کو مل جائے گی، لیکن رسومات بدعات کرنے والے کو توفیق نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام احمد نے فرمایا کہ وہ رسم کو دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، میں تو بڑا دین کا کام کیا جی، میں ابھی تعزیہ دیکھ کر آیا ہوں، بڑا دین کا کام کیا ہے میں نے۔ ایسے ہی کہتے ہیں نا لوگ، ہم جی تعزیہ مرثیہ سن کر آئے ہیں، ہم قوالی سن کر آئے ہیں، بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے بڑے دین کا کام کر دیا ہے۔ یہ بدعات ہیں جو آج مسلمان سنی کو نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، جن کو دنیا پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے تو اتنا سخت الفاظ لکھے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر کہ جب آپ سے بغداد کے اندر سوال کیا گیا کہ رسومات بدعات کے اندر مبتلا ہونے والا انسان جو ہے اس کی سزا کیا ہے، تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صاحب بدعت جو ہے، جو رسومات میں اترا ہوا ہے، جب وہ مرے گا آخرت میں دوزخ میں پھینکا جائے گا، لیکن ساری دنیا کے کافر انسانی شکل میں دوزخ میں جائیں گے، لیکن حضور کا امتی جو بدعتیں کرنے والا ہے، رسومات کرنے والا ہے، وہ جہنم میں کلاب من اہل النار، کتے کی شکل میں داخل کیا جائے گا۔ آج پیران پیر کا نام تو سارے جانتے ہیں، کبھی ان کی غنیۃ الطالبین پڑھیں، یہ الفاظ اس کے اندر موجود ہیں۔ 3 صفحے شیخ رحمت اللہ علیہ نے بدعت کی نفی میں اور سخت الفاظ احادیث کے لائے ہیں، انسان پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، اللہ ان کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک آدمی دیکھیں کلمہ پڑھا، مسلمان ہے، اس کو تو قرآن کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن آپ اس علاقے میں گھوم کر دیکھیں، پاکستان میں گھوم کر دیکھیں، رسومات کتنی بھری ہوئی ہیں۔ اللہ چاہتا نہیں ہے کہ اس بندے کو سنت کی پابندی ملے، یہ چونکہ نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کر چکا ہے۔ ولی فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اللہ کہتا ہے چھوڑ دو ان کو، یہ جو بہتان باندھتے ہیں۔ بہتان کس بات کا؟ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، حضور نے یوں فرمایا، اللہ نے یوں فرمایا، یہ بہتان ہی ہے، اس کو فرمایا اس لیے یاد رکھیں، بدعات سے بچیں، رسومات سے بچیں۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے جب بھی کوئی کام کریں، سب سے پہلے دیکھیں کیا سنت رسول ہے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب تک آپ اس چیز کو سمجھیں گے نہیں، آپ اپنے اندر تجسس پیدا نہیں کریں گے، سوالات نہیں کریں گے، آپ پوچھیں گے نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسومات بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ 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 اللہ